جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قصور والا آفیشیل۔ تو آج جو خبر ہے میرے پاس بہت ایک دل خراش واقعے کی خبر ہے، جو کہ اٹلی کے سمندر میں یہ واقعہ پیش ہے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا کے ریگولر مائیگریشن کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جو انلیگل یورپ جانے کے متلاشی ہوتے ہیں روزگار کی تلاش میں، تو ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ان میں بہت ہی زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ وجہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ لوگ کیوں اس طرح کے رسک لیتے ہیں کہ ریگولر جانا بہت بڑا رسکی ہے۔ بہت سارے ممالک کے درمیان سے ہوتا ہوا، سمندروں کے بیچ سے ہوتا ہوا آپ کو اٹلی جانا یا یورپ جانا پڑتا ہے، تو یہ بہت بڑا رسکی کام ہے۔ وہاں پہ اکثر لوگ رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، جنگلات میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بارڈر سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، وہ ان کو شوٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ مختلف مراحل سے ہوتے ہیں، مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے کچھ لوگ، اگر کوئی 1000 بندہ ہے تو ان میں سے کوئی 100 بندہ کامیاب ہوتا ہے، تو 200 بندہ کامیاب ہوتا ہے، تو باقی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اکثر یہ بات سنا ہوا ہے، یہ اکثر واقعات یہ سنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابھی 2 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ 700 افراد کی جو کشتی تھی وہ ڈوبی ہے اٹلی کے سمندر میں، اور ان میں ابھی تک جو رپورٹ ہیں، اطلاعات ہیں، ان میں تقریباً 80 کے قریب جو لاشیں نکال لی گئی ہیں سمندر سے، اور ان 80 افراد کی لاشوں میں بھی زیادہ تر پاکستانیوں کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غمگین خبر ہے کہ اس میں سے ابھی تک 550-600 افراد جو ہیں وہ ابھی مسنگ ہیں سمندر کے اندر، ٹھیک ہے، ان کی تلاش جاری ہے۔ اور اوبویسلی اتنے گھنٹے، اتنے 2 دن گزر گئے ہوں گے، تو وہ لازمی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی، نیچرل سی بات ہے۔ تو وہ سننے میں یہی آیا ہے کہ لیبیا کا جو تریپولی ان کا جو کیپٹل ہے، تو اس کے ساحل سے یہ کشتی 700 افراد کو لے کے نکلی ہے۔ تو ان اسپاٹ پہ مختلف ممالک کے لوگ تھے، اس میں آذربائیجان، لیبیا، مراکش، ایران، سعودی عرب، یہ وہ پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اٹلی کے سمندر میں جب یہ کشتی داخل ہوتی ہے لیبیا کے بعد، تو جب کشتی ڈوب رہی تھی تو جب اس میں سے ایک بندے کو ریسکیو کیا گیا ہے، کچھ بندوں کو ریسکیو ہوئے بھی ہیں، تو ایک بندے جس کو ریسکیو کیا گیا ہے اس نے بتایا کہ جب ہماری کشتی ڈوب رہی تھی زیادہ وزن کی وجہ سے، زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے، تو انہوں نے ریسکیو کے لیے کال کی تھی، ٹھیک ہے، وائرلیس پہ۔ تو ریسکیو آپریشن کافی لیٹ سٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ وہاں سے اٹلی سے بہت دور تھا یہ سمندر، اور ایک بڑا ڈیڈلی سمندر ہے، بہت خطرناک ہے۔ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پیپر جو ہے ایک طوفانی صورتحال بھی بنی ہوئی ہے، اس کے اثرات بھی باقی سمندروں میں بھی ہیں۔ تو یہ خطرناک صورتحال بھی تھی، جس میں ریسکیو آپریشن تھوڑا لیٹ بھی ہوا ہے۔ تو اس ایک بچنے والے شخص نے بتایا کہ ہماری جب کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے ریسکیو کے لیے کال کی تھی، تو ہمیں ریسکیو آپریشن کے لیے لیٹ آئی ہے مدد، تو جب تک مدد لیٹ پہنچی ہے تب تک کشتی ڈوب چکی تھی، اور کچھ لوگ جن کو تیرنا آتا تھا وہ کچھ تیر رہے تھے، اور کچھ جن کو نہیں تیرنا آتا تھا زیادہ تر وہ ڈوب گئے تھے۔ ایک اسٹرانگ کشتی نہیں ہوتی، اور اس پہ زیادہ لوگوں کی تعداد بڑھایا جاتا ہے۔ ابھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کو لے کے نکلی ہے، اس نے سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے مختلف مراحل سے، جنگلات سے بھی ہونا ہے۔ تو جنگلات میں بھی اکثر لوگوں کو کوئی سروائیول نہیں ہوتا، نو کے ڈاکٹر ہوتا ہے، تو کسی بندے کی اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ اتنی سویئر، کوئی کسی کو سام ڈس جاتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے، تو وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ ایسے بندوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور جو پیچھے بندے، جن بندوں کو اس طرح بیمار ہو جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو وہ یقینی ان کی موت ہے جنگلات میں، یا ان کو کوئی چیل کھمیں کھا لیتے ہیں، یا کوئی جانور کھا جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنا بڑا المیہ ہے پاکستانیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن ماؤں کے بچے اس طرح دھکے کھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح بڑا رسک لے کے یورپ جانے کے چکروں میں ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ تو میرے بھائی، آپ محنت کریں یار۔ پاکستان میں بھی بہت زیادہ مواقع ہیں، پاکستان کے اندر بے شمار مواقع ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو اللہ پاک روزی دے گا تو آپ یہاں پہ خوشحال ہوگے، اپنی فیملی کے بیچ میں ہوگے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس طرح کے کام کرنے کی؟ بے شمار پاکستانی اس طرح کے واقعات کی بھیڑ چڑھتے ہیں۔ کتنی ماؤں کے لگتے جگر اس طرح اجڑتے ہیں، وہ کتنی مائیں، ان کی کتنے والدین ان کی رائے تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لوگوں کا۔ ہماری قوم ویسے ہی میں کہوں ہٹ حرام قوم ہے، محنت کرنا جانتی نہیں ہے، یا محنت کرنا بھول گئی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے
کہ ایک آدھ بندہ کو اٹلی اس طرح کا پہنچ جاتا ہے، وہ آگے کو 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ لو جی میں اس طرح کے پہنچا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ اس طرح سین ہے، میں تو اس طرح پیسے کما رہا ہوں، لاکھوں میں کما رہا ہوں، اپنے گھر بیچ رہا ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اس طرح بہکاوے میں آ کے کچھ ایسا ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں۔ کئی ایجنٹ بھی مارکیٹ میں آپ کو اس طرح کے مل جاتے ہیں جنہوں نے ایسے دفتر بنائے ہوتے ہیں، وہ اس طرح انلیگل آپ سے پیسے ہتھیا کے اسی طرح آپ کو مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے آگے انلیگل مائیگریشن کرواتے ہیں، انلیگل آپ کو داخل کرواتے ہیں یورپ میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا رسکی کام ہے۔ ایک تو آپ سے پیسے بھی بہت زیادہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پاسپورٹ کا ان کا تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہوتا، ان پہ کون سا ویزا لگنا ہوتا ہے، اور پاسپورٹ بھی لے لیتے ہیں آپ سے۔ پھر جب آپ کو اتنے مشکل مراحل سے مشکل رستوں سے گزارتے ہیں، کوئی کھانے کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا، اگر آپ کو کسی بس میں سوار کریں گے، بس میں ایسے سوار ہوں گے جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح سوار کرتے ہیں، چھپا کے سوار کرتے ہیں۔ اکثر کنٹینر آپ نے دیکھے ہیں، کنٹینروں کے نیچے انہوں نے ایک علیحدہ ایک رستہ بنایا ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اندر ڈال دیتے ہیں، لٹایا ہوتا ہے، کوئی سانس آنے کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بھی واقعات ہوئے ہیں، تو کنٹینر اس طرح انلیگل کو ڈپورٹ ہو رہے تھے، تو وہ جا رہے تھے یورپ، تو انہوں نے جب کھولا تو اندر لاشیں کی لاشیں لوگوں کی مری ہوئی تھی، سانس نہیں آ رہا تھا، دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا، اب دیکھیں گے یہاں سے پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ ایران کے بارڈر پہ جاتے ہیں، یہاں سے انلیگل ایران میں کراس کرتے ہیں، ایران سے عراق میں جاتے ہیں، پھر لیبیا جاتے ہیں، تو لیبیا جا کے یہ وہاں سے بورڈ لیتے ہیں، وہاں سے جو مختلف ایجنٹس ان کا جو کرواتے ہیں آگے بورڈ میں، تو وہ بے شمار ان کو پہلی بات ہے تو آگے جا کے ان کو سمندری قزاق بھی ان کو یہ کر لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں اکثر اوقات، اور پھر وہ ان کی فیملی سے اغوا برائے تاوان مانگتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کے، ان کی لائیو ویڈیوز بنا کے ان کے گھر والوں تاوان مانگتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے افراد کو وہ مار بھی دیتے ہیں، تاوان لے کے بھی مار دیتے ہیں۔ اور دیکھیں وہ ان ماؤں کا کیا قصور جن کے لگتے جگر، جن کے بیٹے اس طرح وہ جا رہے ہیں اور اس طرح مر رہے ہیں، کیا قصور ہے ان کا؟ آپ لوگ یہاں پہ کیوں نہیں محنت کرتے میرے بھائی؟ یہاں پہ بے شمار مواقع ہیں، یہاں پہ اچھی اللہ پاک روزی دے رہا ہے، اور سب اللہ پاک کو روزی اللہ پاک دے رہا ہے سب کو اچھی روزی، ٹھیک، تو آپ کیوں نہیں محنت کرتے ادھر؟ یہاں پہ آپ پیسہ برباد کر کے بھی جاتے ہیں، اٹلی میں داخل ہونا بھی آپ کو بھائی چھپنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کتنے سال چھپنا پڑتا ہے۔ یہ میرے بھائی آپ سوچیں اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، آپ زیادہ لالچ کے چکر میں نہ آئیں کہ آپ لاکھوں کی، کوئی اٹلی چلا جاتا ہے تو وہ لاکھوں کما رہا ہے، تو میرا بھائی وہ 100 میں سے کوئی ایک بندہ ہے، اور باقی لوگ مرتے ہی ہیں۔ اور یہ جو آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں یہ مرے ہی ہیں، یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے، جو 700 بندہ ڈوب گیا ہے، ان میں سے سارا ہی ڈوب گیا ہوا ہے، اس میں سے صرف 80 لوگوں کی ابھی تک لاشیں ملی ہیں، اور باقی تو ابھی تک سمندر میں ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائی پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہاں پہ محنت کرو، پہ ریڑھی لگا لو، اپنے ماں باپ کے بیچ میں ہوگے، اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں ہوگے تم لوگ، تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ پاکستان میں محنت کرو میرے بھائی، پاکستان میں محنت کرو۔ تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ایک میرے لوگوں سے ریکویسٹ تھی، تو خدا را پاکستان میں محنت کریں، اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں، اپنے ملک کے لیے ترقی کا باعث بنیں، نہ کہ یہاں سے بھاگیں۔ ایک چیلنجز ہیں، میں مانتا ہوں چیلنجز ہیں، اس ملک میں محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ پاک اس کا اجر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کی ترقی کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ایک گراس روٹ لیول سے کام کیا اور کہاں پہ کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن صرف ایک محنت کی وجہ سے۔ تو محنت کرنا بہت ضروری ہے، تو میرے بھائیوں محنت کرو، ماں باپ کا خیال کرو، اور اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو۔ خدا را ایسے غیر قانونی طور پہ یورپ میں داخل ہونے سے رک جاؤ، چھوڑ دو۔ یہ 700 بندہ مر گیا ہے، جو سمندر میں لاپتہ ہے، وہ بھی مر چکا ہوگا، یا پھر اس کو مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، یا ابھی تو لاشیں ملنا بھی مشکل ہے ان کا، تو بہت مشکل کام ہے۔ خدا را اس سے بچیں۔ بہت شکریہ۔